آج جو یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری شادیوں کی بربادیاں، یہ ہمارے یہاں عورتوں کی بے پردگیاں، یہ جوانوں کا نشیڑی ہونا، عیاش ہونا، آنکھوں کا حرام کاری میں مبتلا کرنا، خود کو لون کے قرضے میں ڈبونا، یہ برتھ ڈے پارٹیوں کا منانا، یہ عیاشیوں کی دہلیز پر نکل پڑنا، یہ سٹوں کا کھیلنا، یہ جوؤں کا کمانا، یہ حرام مال کو کھانا اور اپنی نسلوں کو غدار رسول بنانا، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ نعرہ تکبیر۔ رہنے دیجئے نعرہ کس بات کا لگا رہے ہیں، بات یہ ہے، توجہ سے آپ سنیں، اپنے محبوب کی شریعت کو چھوڑ کر بالی ووڈ کی طرف بھاگ گئے ہو۔ حضور کی سنت داڑھی اچھی نہیں لگتی، کرکٹر کی کاپی میں داڑھی رکھ رہے ہو۔ حضور کا لباس اچھا نہیں لگتا، بالی ووڈ والے ننگے ہو جائیں تو کپڑے پھاڑ لیتے ہو۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی پیروکاری کرنے والی قوم ہے، یہ طارق بن زیاد کے راستے پر چلنے والی قوم۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ ہم نے دین داری کو اہمیت نہیں دی، ہم نے علماء کو اہمیت نہیں دی، ہم نے اماموں کی حیثیت اور شان کو نہیں سمجھا۔ اور امام حضرات بھی اللہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی تملق اور چاپلوسیوں میں زندگیاں گزاری، جس سے قوم کا یہ حال بن بیٹھا ہے۔ کیا حال ہے ہماری قوم کا، اور اس کے باوجود ہم اتنے خوش ہیں کہ صاحب ہم تو ترقی یافتہ لوگ ہیں، ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹروں کے نام پر یوٹیوب چینلوں پر بیٹھ کر لوگ اپنا سودا بیچ رہے ہیں، آپ ان کا جواب شعر سنا کے دیں گے؟ آپ کا بیٹا پوتا کل پوچھے گا کہ ہم قبر پر جاتے اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس حدیث کوئی یاد ہے آپ کو؟ قرآن کی کوئی آیت ہے یاد آپ کو جو بطور دلیل دے سکے کہ سامنے والا کہے حضور کو علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ آپ کے قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور کو علم غیب تھا؟ کچھ یاد کیا آپ نے؟ آپ نے تو اتنا کلمہ بھی یاد نہیں کیا۔ قاضی لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تو اس کو بھی الہ الہ الا اللہ پڑھتی ہے میری قوم۔ کن ہنگاموں پر بات کروں میں بھی آپ کو شفاعت مصطفیٰ کے بارے میں بیان کر کے اور آپ کو بے عمل چھوڑ کے چلا جاؤں؟ جس کے چہرے سے ایک بال داڑھی کا کٹوا لیا جائے، حضور اس سے چہرہ پھیر لیتے ہیں، اور آپ نمازیں چھوڑ کے کہنا ہو ہم تو بالکل پارم پار لوگ ہیں، ہمارے پاس تو بورڈنگ پاس ہے جنت کا، یوں جائیں گے صاحب؟ اگر یوں ہی جانا تھا تو صدیق اکبر نے پرندے کو دیکھ کر کیوں کہا تھا اے پرندے، کاش ابو بکر ایک پرندہ ہوتا، ختم ہو جاتا، میرا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ عمر فاروق اعظم نے ایک زمین سے تنکا اٹھا کے کیوں کہا کاش عمر ایک تنکا ہوتا؟ کون عمر؟ آج تک یورپ جس کے نام سے کانپتا ہے وہ عمر۔ کون عمر؟ شیر جس کے دور خلافت میں بکری پر حملہ نہ کر سکتا تھا، وہ قوت روحانی تھی، وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبیا لکان انت یا عمر۔ اعلی حضرت بولے وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ شان کیا ہے؟ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ پاور اتنا ہے، آدھی دنیا اس وقت کی ان کے زیر نگین تھی، لیکن تنکا اٹھا کے کہتے کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں ایک تنکا ہوتا۔ اور ہم کہہ رہے صاحب ہم یوں ہیں اور ہم یوں ہیں، ہم یوں ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھو کیا مومن بھی ہیں؟ جملے سخت لگیں تو معاف کیجیے گا، قرآن کی روشنی میں پوچھیے ایمان والے کون؟ کہا جب اللہ یاد دلایا جائے یا یاد کیا جائے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جائیں، تڑپ جائیں۔
یاد الہی میں ڈوب جائے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا